سائفر کیس کے بعد توشہ کیس کا فیصلہ بھی آ گیا۔ بشرا بی بی اور عمران خان کو 14 سال قید بامشقت سنائی گئی، اس کے ساتھ ڈھیر جرمانہ کیا گیا۔ توشہ کے کیس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ماضی کے بھوت، ماضی کی چڑیلیں اب ان تمام لوگوں کا پیچھا کر رہی ہیں، بلکہ ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہیں جنہوں نے کسی زمانے میں اس نظام کو، جس کے تحت اب سزائیں ہو رہی ہیں، بہت اچھا بتایا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ کیسے اس نظام سے بہتر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ جج بشیر کے بارے میں کہتے تھے کہ جج بشیر اور وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جنہوں نے مریم نواز کو اور نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ان ججز کو اب لتاڑا جا رہا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریاست کا جبر ہے۔ اس وقت عمران خان اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ساتھی جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی نواز شریف کی تو اس کے اوپر مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے۔ میڈیا کیسے رپورٹ کر رہا تھا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ اب جو لوگ بہت ہی سنجیدہ، بردبارانہ، دانشمندانہ اور گہرے قسم کے تجزیے کر رہے ہیں اور اپنے چہرے کے تاثرات سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے اندر جبر اور ظلم اور ستم کا ایک بازار گرم ہوا اور کس طرح ہم جو ہیں اس قانون کی اور آئین کی ڈولتی ہوئی کشتی کو مجھدھار میں سے نکال کر صاف ستھرے اور مطمئن قسم کے ساحلوں کے اوپر لے جانا چاہتے ہیں، اس وقت کچھ اس قسم کی رپورٹس کر رہے تھے۔ سیاسی موسم نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہاں پر نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور جو رپورٹنگ کا انداز تھا وہ تو ماشاءاللہ ایسا تھا کہ اس کے اوپر آپ اس کی بلائیں لینی چاہیے تھی آپ کو اس وقت، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی رپورٹنگ کے اوپر کسی کو انعام ملنا چاہیے تو بالکل ایسے لوگ انعام کے مستحق تھے۔ صابر شاکر ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، فیصلہ آ گیا ہے شریف خاندان کے خلاف۔ 10 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ بھی سنایا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ کیسے اس قسم کے فیصلوں کے بعد نظام کی تطہیر ہوگی، قانون اور آئین کا بول بالا ہوگا اور پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ اب وہی نہریں جو ہیں ان کو گند کے نالے لگتے ہیں، وہی جج صاحبان جن کی یہ تاج پوشی کیا کرتے تھے ان کے پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، وہی مقدمات جو دوسروں پر لاگو کرتے تھے ان کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بودا، فرسودہ اور دقیانوسی قسم کا نظام، دیمک زدہ نظام، اسٹیبلشمنٹ زدہ نظام تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا جو ماضی میں ہو رہا تھا جس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اب مستقبل میں ہو رہا ہے یا حال میں ہو رہا تھا ہمیں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ٹرائل کو کنکلوڈ کیا گیا، میں نے سائبر والے کیس کے اندر بھی یہ کہا کہ میں نے مسلسل ایک لائن لی ہوئی ہے شواہد کی بنیاد کے اوپر کہ بہت سٹرونگ کیس تھا۔ توشہ کا کیس اس سے بھی زیادہ سٹرونگ تھا۔ مثلا آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور کوئی ڈونلڈ لو اویلیبل نہیں تھا، باجوہ ایک بہترین ڈیموکریٹک قسم کا جرنیل تھا اور جنرل فیض اپنے عہدے پر تعینات تھے اور سب کچھ بہتر ہو رہا تھا، تب اس کیس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی جب پاکستان کے ایک شہری نے یہ استدعا کی کہ جناب انفارمیشن ہمیں مہیا کی جائے اور جو نیا قانون بنا ہے جس کے ذریعے آپ کو حکومتی معاملات سے متعلق درخواست پر انفارمیشن مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ہمیں بتایا تو جائے کہ گفٹس کون کون سے ہیں، کہاں کہاں سے ہیں۔ تو اس کے اوپر عمران خان کی حکومت نے اتنا تعامل کیا اور یہ کہا کہ ہم یہ معلومات دے نہیں سکتے، یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے، اور اگر ہم نے یہ معلومات دے دی تو پاکستان کے باہمی تعلقات اہم اور سنجیدہ ممالک کے ساتھ خراب ہو جائیں گے۔ خیر اس کے بعد وہ معلومات سامنے آنی شروع ہوئیں اور آہستہ آہستہ دھن چٹتی چلی گئی، تو پھر پتہ چلا کہ 102 سے زیادہ گفٹس جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں، 58 کے قریب گفٹس جو ہیں اپنے پاس رکھے گئے ہیں۔ قیمت لگوائی گئی ہے 9 ملین یعنی 90 لاکھ، اور جو گفٹ کی اصل قیمت ہے وہ 3 ارب کے قریب ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی 90 لاکھ اور 3 ارب، 90 لاکھ اور 300 کروڑ، اور دیے بالکل چھوٹی سی دھیلی کے برابر ڈالر دیے اور لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا مال کما لیا، اور پھر پروسیجر کو مکمل طور پر وائلیٹ کیا۔ وہ وائلیشن کیا ہے؟ جب آپ کو کوئی گفٹ ملتا ہے، اگر آپ ریاست کے نمائندہ کی حیثیت سے کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، تحفے دیتا ہے اور آپ کی ساری ٹیم کو دیتے ہیں، بالخصوص جب آپ مڈل ایسٹ کے ممالک میں جاتے ہیں تو بہت مہمان نواز لوگ ہیں، ان کی روایات بڑی دیرینہ ہے اور بڑی زبردست ان کی روایات ہے مہمان نوازی کی۔ ان کے
یہاں پر بہت مہنگے گفٹس دیے جاتے ہیں، تمام ٹیم کو گفٹس دیتے ہیں. جب وہ گفٹس دیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ عمران خان کو تو انہوں نے گفٹ نہیں دینا، تو وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ان کے ملٹری سیکٹری کو. اس کے اندر ویسے ملٹری سیکٹری کا بھی تذکرہ خوب ہونا چاہیے کہ وہ بھی ان گفٹس کو ہینڈل کر رہے تھے. بہرحال وہ گفٹس واپس آنے کے فوراً بعد آپ کو توشہ خانہ میں بھجوانے ہوتے ہیں، اس کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، اور اگر آپ نے ان کو ذاتی استعمال میں نہیں لانا تو ان کی آکشن ہوتی ہے. اگر آپ نے ذاتی استعمال میں لانا ہے تو توشہ خانہ میں جمع کرانے کے بعد آپ ایک باقاعدہ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں جس کے اوپر لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں. ان چیزوں کے لیے پھر جو مخصوص لوگ ہیں اس فیلڈ کے ماہر ہیں، اگر گھڑیوں کا ماہر ہے، کوئی زیورات کا ماہر ہے، کوئی بڑی گاڑی ہے، تو وہ جو کمپنیاں ہیں مینوفیکچررز، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس کی قیمت کیا ہے، وہ ایویلیویشن لگائی جاتی ہے، اور سرٹن پرسنٹیج اپنی جیب سے کراس چیک کے ذریعے دے کر آپ وہ گفٹ لے سکتے ہیں. یہاں پر کیا ہوا، گفٹ آئے، ایک تو پتہ نہیں چلا کتنے گفٹ آئے، اس کے بعد اپنے پاس رکھ لیے، پھر اپنے تئیں اس کی ایویلیویشن کروائی، پھر کہہ دیا لوگوں کو کہ یار ذرا کسی سے کرواؤ نا، پروسیجر کرواؤ، اس چیز کو بکوا دیتے ہیں. اس کو بکوا دیا، ابھی توشہ خانہ کے اندر یہ گفٹ نہیں گیا، اس کو بکوا دیا، اور بکوانے کے بعد توشہ خانہ کی کاغذی کارروائی مکمل کرتے ہوئے جو بیچنے کے بعد پیسے آئے، ان پیسوں سے پھر آپ نے وہ گفٹ بعد از فروخت خریدے، یعنی بعد از فروخت خریدے. تو ریاست کا مال تھا جس کو آپ نے بیچا، اور بالکل کوڑے کے بھاؤ کاغذوں کے اوپر بیچا، اس کے اندر سے ڈھیر پیسے کمائے اور کاغذ پورے کر دیے کہ ہم نے تو پیسے جمع کروا دیے تھے. تو مکمل طور پر الف سے لے کے یہ تک پروسیجر کی وائلیشن ہے، جو سب کی ہوئی باہر کے ممالک میں بہت ایک علیحدہ بات ہے. جو محمد بن سلمان سوچتے ہوں گے، جو قطری فیملی سوچتی ہوں گی، جو یو اے ای والے سوچتے ہوں گے، وہ ایک علیحدہ قصہ ہے، لیکن اہم قصہ ہے. تو یہ پروسیجر کو وائلیٹ کیا، اور اس کے بعد یہ بتا دیا کہ ہم تو معلومات آپ کو دے نہیں سکتے، تو ریاست کے سیکرٹ جو ہے وہ ہم خراب ہو جائیں گے، ہمارے تعلقات برے ہو جائیں گے، ہم بتا نہیں سکتے کس نے ہمیں کتنے تحفے دیے ہیں. یہ وہی پارٹی ہے، یہ وہی قیادت ہے جو سائفر کو گھما گھما کے ریاست کے سیکرٹس آپ تک پہنچا رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ جو گفٹ مجھے دیے ہیں وہ ہم نے ریلیز نہیں کرنا کیونکہ یہ تو بڑا اسٹیٹ سیکرٹ ہے. پھر ظاہر ہے جب آپ نے اپنے ٹیکس کے گوشواروں میں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، مس ریپرزینٹ کیا فیکٹس کو، نیب کا کیس بھی بن گیا، فوجداری کا کیس بنا، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اپنی ججمنٹ دے دی. اب ظاہر ہے وہ پھندا بڑا ٹائٹ تھا. اب آ جائے اس کے اوپر کہ جج بشیر کی عدالت سے جو فیصلے آئیں گے، کیا ان فیصلوں کو تاریخ یہ کہے گی کہ اچھے فیصلے ہیں؟ جج بشیر کی تاریخ جو ہے وہ تابناک بالکل نہیں ہے. جج بشیر بہت متنازع جج ہیں. جس نظام کے اندر سے عمران خان اور بشرا کے خلاف فیصلے آئے ہیں، وہ نظام خود بڑا متنازع ہے. وہ نظام پہلے وہ لوگ بناتا ہے، ان لوگوں کو سر پر چڑھاتا ہے، پھر ان کے ہاتھوں جب پٹتا ہے تو پھر دکھڑے روتا ہے، پھر ان لوگوں کو ڈسمینٹل کرتا ہے. اس کے اندر وہ تمام لوگ استعمال ہوتے ہیں جو پہلے ان لوگوں کو سر پر چڑھانے میں استعمال ہوتے تھے. تو نظام کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اس کا فائدہ یقیناً پی ٹی آئی کو ہوگا. پی ٹی آئی کے جو لوگ اس وقت میدان میں موجود ہیں، بڑی دلچسپ میں آپ کو صورتحال بتاؤں، وہ بار بار آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، بیرسٹر گوہر سے لے کر اور ان کے پارٹی کے تمام ممبران جو الیکشن لڑ رہے ہیں، تحمل کا مظاہرہ کریں اور خوب ووٹ ڈالیں. ان کے لیے تو آپ سمجھیں کہ ایک نیا تحفہ ہے یہ سزا، کیونکہ عمران خان اور بشرا کو نظام کی جتنی مار پڑے گی اتنے ہی ان کا وکٹم ہوڈ کا بیانیہ پھیلے گا، اور بیانیے کے ذریعے وہ ان کے خیال کے مطابق ان کو زیادہ ووٹ پڑیں گے. تو ان کے تو مفاد میں ہے کہ عمران خان کا کیس بگڑے، عمران خان کو سزا ہو، بشرا جیل کے اندر جائے تاکہ یہ اندر بیٹھے رہیں، ان کے وکٹم ہوڈ کو وہ پولیٹیکلی کیش کرتے رہیں. یہ بڑا روتھلیس گیم ہے. اسی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا ووٹ ڈال کے بدلہ لیں، ووٹ ڈال کے آپ بدلہ لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ووٹ آپ نے عمران خان کا تو ڈالنا نہیں ہے، ووٹ تو آپ نے عمر صاحب کو ڈالنا ہے، آپ نے بیرسٹر صاحب کو ڈالنا ہے، آپ نے سلمان اکرم راجہ کو ڈالنا ہے. تو وہ بینیفیشری ہیں عمران خان بشرا کے وکٹم ہوڈ کے. اس کیس کے اندر سکم بھی چھوڑے گی. 342 کا جو بیان ہے وہ لیے بغیر جلدی سے فیصلہ کر دیا گیا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے سہولت مہیا کی گئی، یہ اگر ہائر کورٹ کے اندر جائے گا تو یہ ری ٹرائل میں چلا جائے گا. کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. پاکستان کے جو نظام کے چلانے والے ہیں وہ ایسی وارداتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ زوم ٹوٹ گیا کہ ہم بڑے صاف ستھرے ہیں. جس کیس کا آغاز ہوا تھا ان کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، آج وہ کلمینیٹ ہوا ہے. بدقسمتی اس نظام کی یہ ہے کہ بہترین کیس کو تباہ کرنے میں یہ نظام بہت آگے ہے. اس کے ہاتھ میں آپ سونا بھی دے دیں تو اس کو بٹی میں تبدیل کر دیتا ہے. جو توشہ خانہ کا کیس ہے سنجیدہ کیس ہے. بشرا
کوئی روحانی شخصیت نہیں ہے، بشرا گوگی کے نیٹ ورک کا حصہ رہی ہے، میڈیا کے اندر چند لوگوں نے اس کو روحانیت کو اس درجے پر پہنچا دیا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ عمران خان نے اس کو پر ساتھ پردے ڈال دیا، پھر عمران خان نے اپنا کرزمہ استعمال کیا اور ایک ماحول بنا دیا کہ جس طرح یہ لوگ جو ہیں ان سے بہترین تو کپل ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ تاریخ بڑی ظالم ہے، جو آپ نے دوسروں کے لیے بوا تھا وہ اب آپ کاٹ رہے ہیں، جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ اڈیالہ جیل تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اڈیالہ جیل کے اندر اب آپ خود موجود ہیں، تہمتیں ایسی لگی ہیں کہ دامن کبھی صاف نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک جادوئی کیفیت میں اپنے فالوورز کو رکھا ہوا ہے، لیکن حقائق بڑے تلخ ہیں توشہ خانہ کے بھی اور سائفر کے بھی۔ اب بشرا بیگم کو اگر یہ سہولت مہیا کر دی گئی کہ جی چونکہ آپ بشرا ہیں، اس ساتھ آپ کے صاحبہ لگا ہوا ہے یا بیگم لگا ہوا ہے یا بی بی لگا ہوا ہے، تو اس کے توسط آپ کو ہم گھر میں نظر بند کر دیتے ہیں۔ یعنی 300 کنال کا گھر ہے، نوکر چاکر ہر طرف موجود ہیں، وہ ویسے گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو 300 کنال کے گھر کے اندر آپ نے اس کو رکھ دیا، تمام سہولیات اس کو مہیا ہیں، نظر بند کر دیں تو وہ وہاں پہ 15 سال اور بیٹھی رہے گی، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ نے یہ کر دیا تو وہ تمام خواتین اور بچے جو گمراہ کیے گئے، جو بچیاں جو گمراہ کی گئیں، ان لوگوں کے کہنے کے اوپر جنہوں نے توڑ پھوڑ کی اور اپنی زندگیاں تباہ کیں، جو جیلوں کے اندر سڑ رہی ہیں، تو پھر ان کو بھی نظر بند کر دیں، سب کو نظر بند کر دیں نا۔ پھر بشرا کے لیے سہولت کیوں مہیا کی جا رہی ہے؟ تو بشرا نے کہنے کو تو اڈیالہ جیل کے اندر جا کر انہوں نے گرفتاری دی ہے، لیکن بیٹھ کے پولیس افسر کے کمرے میں چائے پی ہے، جس کے اندر پولیس افسر کے ایک سورس کے بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ چائے میں ذرا دودھ کم ہے، اس میں دودھ بھی ذرا زیادہ ڈالا جائے۔ پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں ہے، لیکن لیجنڈ اڈیالہ جیل سے یہی آ رہا ہے جی کہ بشرا بی بی بنیادی طور پر گھر میں نظر بند ہونا چاہتی ہیں۔ گھر میں نظر بند ہوں یا جیل کاٹیں، جو زوم میں مبتلا تھے، جو ساتویں آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اب زمین پر گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ توبہ کرنے کا بھی وقت ہے اور خود سیکھنے کا بھی وقت ہے، اور اس نظام کو بھی یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا، کن لوگوں کے ہاتھ میں دیا۔